سیدی رسول اللہ نے جو بشارت عطا فرمائی تھی کہ جو اس غزوے میں شہید ہو گیا وہ بہترین شہداء میں سے، اور جو اس میں بچ گیا وہ بہترین غازی ہے۔ اور پھر یہ فوج اب انشاءاللہ اس جنگ کا انجام بھی سیدی بتا چکے ہیں کہ یہ فوج جب ان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائے گی اور پلٹے گی تو شام میں پھر عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گی، یعنی فلسطین جائے گی اور وہاں پہ اس آخری مارکے میں شامل ہوگی۔ ہمارے لیے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے پہلا مارکہ جو ہے وہ غزوہ ہند کا ہے۔ پوری پاکستانی قوم کو یہ جنگ لڑنی پڑے گی، یہ غزوہ ہند کا آغاز ہے۔ یہ جنگ صرف پاک فوج نے نہیں لڑنی۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس جنگ میں ہمارا کیا کردار ہوگا۔ آپ کا کردار یہی ہوگا کہ ایک اچھے پاکستانی کی حیثیت سے جو کام آپ کر رہے ہیں اس فرض کو ہر حال میں آپ ادا کریں۔ اگر آپ کسان ہیں تو آپ خوراک اگائیں، اگر آپ ڈاکٹر اور انجینئر ہیں تو اپنے حصے کا کام کریں، اگر آپ کا کام بجلی کی ترسیل کا نظام ٹھیک رکھنا ہے تو ہر صورت میں آپ نے بجلی کا نظام قائم رکھنا ہے، گیس کا نظام قائم رکھنا ہے، فون کا نظام قائم رکھنا ہے، مواصلات کو ٹھیک رکھنا ہے، علاج اور میڈیکل فیسلٹیز کو آپ نے آپریشنل رکھنا ہے۔ آپ ایمرجنسی سروسز سے ہیں تو آپ کو تو پوری جو ایمرجنسی سروسز آپ کی ہیں وہ آپ نے دینی ہے، اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر تو آپ نے پاک فوج کا سامان اٹھا کے چلنا ہے کہ آپ نے ان کو راستہ بتانا ہے، آپ نے ان کو پانی پلانا ہے، آپ نے ان کو خوراک پہنچانی ہے کہ پاک فوج آپ کی جانب سے جہاد کر سکے۔ ہر پاکستانی کا کردار ہوگا اس کے اندر۔ آپ نے اپنے محلوں کے لیے سیکیورٹی زونز بنانے ہوں گے پاک فوج اور پولیس اور رینجرز کے ساتھ مل کر کہ ملک کے اندر کوئی دہشت گرد پھر کارروائیاں نہ کر سکے۔ ہر آدمی کو اپنے حصے کا کام اس وقت نظر آ جائے گا۔ جو سہولت اور صلاحیت اور وسائل اللہ نے آپ کو دیے ہیں ان کو آپ کو استعمال کرنا پڑے گا اس پاکستان کے لیے۔ یہ جنگ پاک فوج اکیلے نہیں لڑ سکے گی، اور اس وقت پاکستانی قوم کی ایک بہت بڑی تعداد خود پاکستان اور پاک فوج کی دشمن ہو چکی ہے۔ لہٰذا آپ کو اپنی صفوں کے بہت بڑی تعداد میں غداروں سے بھی نمٹنا پڑے گا، منافقین سے نمٹنا پڑے گا۔ خائن اور منافق اور ناپاک اور پلیت لوگ جو ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، چاہے وہ حکمران ہو یا میڈیا میں ہو یا سیاست میں ہو یا ہماری صفوں کے درمیان بازاروں میں موجود ہوں، یہ ساری دہشت گردیاں آپ کو نمٹنی پڑیں گی۔ بہت مشکل وقت ہوگا ہمارے لیے، لیکن اس خوش فہمی سے باہر نکل آئیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہونے ہی نہیں جا رہا دنیا کی، اور یہ تو صرف ایسی دھمکیاں ہوں گی، خالی پابندی لگ جائے گی۔ اس قسم کی جہالت اور اس قسم کی حماقت کرنے والے پھر صرف ذبح ہوتے ہیں، ان کے پاس پھر وہ اللہ سے معافی کے طلبگار نہیں ہو سکتے۔ اگر مرنا ہے تو مجاہد کی طرح زندگی لڑتے ہوئے ایک شہید کی موت مرنا ہے، زندہ ہوں گے انشاءاللہ تو غازی ہوں گے۔